رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ لقمان۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ موڑو گال اپنے، خدک کا گال اپنے، للناس لوگوں کے لیے، ولا تمشی اور نہ چلو، فی الارض زمین میں، مرحن اکڑ کر یا غرور میں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور کو اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشی کا، درمیانی، فی میں مشک چال میں، وغضض پست رکھو، من صوتی کا آواز کو اپنی، انا بے شک، انکر الاصواتی ناپسندیدہ جو آوازوں میں سے ہے، لصوت الحمیر، تو وہ آواز کس کی ہے؟ حمیر، گدھے کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ بات کیسے کرو کسی سے بھی۔ للناس کا ورڈ آیا ہے، یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں سے ہے یا باہر والوں سے، للناس میں سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے بات کرو؟ تو گال موڑ کے نہ بات کرو، مطلب یہ فیس تو پورا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گال کو بھی ایسے موڑ کے بات نہ کرو، مطلب بالکل اسٹریٹ فیس ٹو فیس جو ہے وہ بات کرو، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ زمین میں اکڑ کے کیوں نہ چلو؟ کیونکہ نہ تو زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، اور نہ اکڑ کے چلنے سے ہماری، جسے کہتے ہیں نا کہ حیثیت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ یہ چیز اللہ کو ہی پسند نہیں ہے۔ تو چلنا کیسے ہے؟ جیسے اگلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ درمیانی چال سے چلنا ہے، نرم طریقے سے، ٹھیک ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، فخر جتاتے ہوئے نہیں چلنا۔ اگر اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، یا اچھی گاڑی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، تو ایک دم سے ان کے وہ تیور چینج ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کا انداز، اترنے کا انداز، پھر چلنے کا انداز، سب چینج ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھا ہے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، کیونکہ کل مالک اللہ ہے نا ہر چیز کا۔ یہ تو ہمیں ٹمپریری جو ہے وہ چیزوں کی کچھ ٹائم کے لیے اتھارٹی ملی ہوتی ہے ہمیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ہی ہے، تو اس سے چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، تو یہ چیز اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ مختال ہوتا ہے مغرور، مختال جو ہے وہ خیال سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خیال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت تو نہیں ہوتا نا، امیجنیشن ہوتی ہیں، تو اسی طرح جو غرور میں ہوتا ہے وہ امیجنیشن میں ہی ہوتا ہے، اپنی ریئلٹی سے اس کا کوئی جو خاص تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر جو انسان غرور کر رہا ہوتا ہے وہ اس ریئلٹی سے غافل ہوتا ہے نا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یا یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، مجھے ٹمپریری ملا۔ اگر یہ چیز اس کے خیال کے اندر آ جائے تو کیا وہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے اپنی چال ڈھال بدلے گا؟ نہیں بدلے گا کبھی بھی، اس لیے مومن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ پھر یہی بتایا گیا کہ درمیانی چال چلو، اور پھر اپنی آواز بھی پست رکھو۔ یہ سارے رولز اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری نصیحتیں ایسی ہیں کہ انسان، وہی جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ یہ سب سکھا دو، کیونکہ اس ٹائم وہ بہت جلدی پک کر لیتا ہے، اس کی کہتے ہیں نا کہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ صرف یہی اس کو ایک نصیحت کر دیں کہ اپنی آواز کو پست رکھو، تو کتنی یہ خوبصورت جو ہے وہ نصیحت ہے کہ انسان سیکھ جائے، کسی بھی معاملے میں کبھی بھی شور شرابہ، جھگڑا، ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی بات اگر ایک نارمل ٹون کے اندر ہو رہی ہو، جیسے کہ بتایا کہ پست رکھو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جب چیخ کے اور واویلا کر کے، یہ تو ویسے بھی شیطان کی طرف سے آتے ہیں، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچے، پھر بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے یہ چیز، لیکن سٹل ہم جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں ہر چیز کو ہی سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کر کے، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ جتنا آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو بھی چیز آپ کو مشکل لگے نا، وہ آپ اللہ سے دعا کر کے آسانی اس میں مانگ لیں۔ اور بتا دیا گیا کہ گدھے کی آواز جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور ویسے بھی جانوروں میں جتنے بھی ہیں، جانوروں میں واقعی میں گدھے کی آواز بہت بری ہے، عجیب سی آواز ہوتی ہے اس کی، اور پناہ مانگی گئی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو جب تم گدھے کی آواز کو سنو۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پہلے جو ہے وہ نماز کا پیچھے ذکر ہے، پھر نیکی کا حکم تھا، برائی سے روکنے کا تھا، صبر کی تلقین تھی، اب آگے چال ڈھال جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، پھر آواز ہے اس کو پست رکھو، ٹھیک ہے، فخر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ تو قرآن کو پڑھ کے آپ کو یہ چیز فیل ہوگی، ریئلائز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز وہ بتاتے ہیں جو بیسٹ ہے۔
اللہ کی تخلیق بیسٹ ہے، اللہ کا حکم بیسٹ ہے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بخشش کا اور پاکیزگی کا جو ہے پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان کس طرف بلاتا ہے؟ فحاشی کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، تو ہر وہ کام جو فحاشی میں ہوگا، جو بیرا روی میں ہوگا، بے حیائی کے اندر ہوگا، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ بیسٹ ہے، سچائی پہ ہے۔ اللہ وہ سکھاتا ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ شور شرابہ جھگڑا نہیں پسند، اسی طرح کسی کو بھی فخر غرور والا انسان نہیں پسند ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ نیچرل ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم بنے اس طرح کے۔ تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فالو کرتے جائیں گے تو اتنا اتنا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی باتوں کو مانتا چلا جائے۔